نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله. اے ایمان والو، اپنے سارے معاملات میں، انفرادی معاملات ہوں یا اجتماعی معاملات ہوں، دیکھنا کسی بھی معاملے میں اللہ اور اس کے رسول کی بتائی ہوئی حدود کو کراس نہ کرنا. تم نے آگے نہیں چلنا، پیش قدمی نہ کرنا. اور واتقوا اللہ، اور اللہ کی نافرمانی سے ڈرو، کیونکہ تم نے اسی کے سامنے اکاؤنٹیبلٹی کے لیے پیش ہونا ہے. میں نے عرض کیا تھا کہ یہ پیغام سب افراد کے لیے بھی ہے، زندگی کے چھوٹے چھوٹے معاملات کے لیے بھی ہے. ریاست کے لیے بھی یہی حکم ہے، پارلیمنٹ کے لیے بھی یہی حکم ہے، عدلیہ کے لیے بھی یہی حکم ہے، تمام اداروں کے لیے، تمام افراد، تمام ادارے جو مسلمان کہلاتے ہوں، ان سب کے لیے، تعلیمی ادارے ہوں، مالیاتی ادارے ہوں، اللہ اور اس کے رسول کے سامنے پیش قدمی نہ کرنا. پھر میں کس طرح میں صبح بھی کہہ رہا تھا کہ مجھے دکھ ہوتا ہے شیئر کرتے ہوئے کہ اللہ کا حکم تو یہ ہے کہ پیش قدمی مت کرو. میں نے عرض کیا تھا دو ہی راستے ہیں. ایک راستہ عبادت کا ہے کہ آپ جو حکم ملے سر جھکا کے اس پر عمل کرتے چلے جاؤ. دوسرا راستہ بغاوت کا ہے. مجھے ان دونوں کے سوا کوئی تیسرا راستہ نظر نہیں آتا، کوئی نیوٹرل پوائنٹ نہیں. آپ ان دونوں کے درمیان غیر جانبدار نہیں رہ سکتے ہو. میں کیسے رہ سکتا ہوں یہ کہتے ہوئے، یہ عرض کرتے ہوئے کہ 70 سال سے ہمارا مالیاتی نظام سود پر مبنی ہے. صرف مبنی نہیں بلکہ یہاں تو وہ لفظ ہے نا پیش قدمی نہ کرو، وہ اس کے بارے میں آیات کیا ہے کہ اب سودی لین دین ختم کر دو. وَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اگر تم نہیں چھوڑتے ہو، باز نہیں آتے ہو، فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو پھر اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. ہم نے تو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اعلان جنگ کیا ہوا ہے. مسجدوں میں ہم استغفار اور راتوں کو اللہ کی بارگاہ میں دعائیں اللہ قبول فرمائے، اس کے بندے ہیں. لیکن آپ ذرا غور کیجئے، خصوصی طور پر اجتماعی معاملات میں تو ہم تو بغاوت کے رویے کو اختیار کیے ہوئے ہیں. میں اکثر آپ سے پوچھتا رہتا ہوں کہ ہمارا معاشی نظام یہ کیا اسلامی معیشت کہلاتا ہے یا سرمایہ دارانہ معیشت ہے؟ تو آپ فوراً ہی جواب دیں گے یہ تو ہم سرمایہ دارانہ معیشت کو چلا رہے ہیں. یہ ہے معنی اس آیت کا، یہ ہے مطلب فالو کرنے کا. یہ تو سراسر بغاوت کا ہے. اسی طرح ہم اپنے سیاسی نظام، میں ہر روز آپ سے پوچھتا ہوں، میں پوچھتا رہوں گا، ہم سیاسی نظام جو چلا رہے ہیں مجھے بتا دیجئے یہ خلافت راشدہ والا نظام ہے یا مغربی جمہوریت والا نظام ہے؟ تو سب کا ایک ہی جواب ہوتا ہے. میں طلباء سے پوچھوں، میں علماء سے پوچھوں، میں اساتذہ سے پوچھوں، یہی جواب ملتا ہے کہ یہ مغربی جمہوریت ہے جسے ہم کھینچ رہے ہیں، گھسیٹ رہے ہیں. یہاں بھی ہم بغاوت کے مرتکب. پھر معاشرت میں ہماری معاشرت تو اخوت، پیار، مساوات پہ مبنی تھی.
اور ہم کون سی معاشرت چلا رہے ہیں؟ فرقہ پرستیوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، نسل پرستی ابھی تک نہیں چھوڑی، برادری ازم میں سر تا پا اس کے اندر ہم غرق ہے، حد ہو گئی۔ صرف نسل پرستی ہی نہیں، اب تو صوبہ پرستی بھی ہے، صوبائیت بھی ہے۔ کون سے تعصبات ہیں جو اس وطن عزیز میں موجود نہیں ہیں؟ اور ایک میں آپ کے ساتھ بڑی ہی ادب کے ساتھ شیئر کروں گا، پہلے بھی کر چکا ہوں۔ مجھے بتائیے، یہ جو سیاسی فرقہ پرستی ہے، اس نے تو ہمارا شیرازہ بکھیر کے رکھ دیا ہے۔ گھر گھر میں دو دو گروپ بنے ہوئے ہیں۔ امت مسلمہ ایک ہوتی تھی۔ میں اپنے آج تک جہاں بھی پوچھتا ہوں، میں روز کلاسوں میں بچے سے پوچھتا ہوں، میں کہ بتاؤ بھائی، خلافت راشدہ کے دوران ایک سیاسی جماعت ہوتی تھی یا بہت ساری ہوتی تھی؟ تو سارے کہتے تھے سر ایک ہی جماعت تھی۔ پھر مجھے نہیں پتا یہ جماعتیں کہاں سے آ گئی۔ اس وقت ایک ہی امت مسلمہ تھی، یہ فرقے کہاں سے آ گئے؟ اور اسی صورت میں آگے چل کے ہم دیکھیں گے کہ یہ برادری ازم، یہ نسلی غرور، یہ فخر، یہ سراسر غیر اسلامی باغیانہ رویہ ہے۔ حضرات گرامی قدر، ہم جہاں اللہ سے اس کی رحمت کے لیے پر امید ہوں اور ہر وقت اس کی رحمت کی سے امیدیں لگا کے رکھے، پورے یقین کے ساتھ مانگیں کہ وہ ہماری دعاؤں کو سنتا ہے، وہاں اپنے اس اجتماعی رویے کو مت بھولیں کہ ہمارا رویہ اگر غلط ہے تو مجھے بتا دیں۔ ہمارا رویہ مجموعی طور پر باغیانہ رویہ ہے۔ کاروبار کے معاملات میں دیکھ لو جو کچھ ہو رہا ہے، یہ رپورٹیں آپ کے سامنے کل جو آئی ہیں، یہ کیا ظاہر کر رہی ہیں، اور مجموعی طور پر کاروبار میں کیا ہو رہا ہے۔ عبادت کا انداز ہے یا بغاوت کا انداز ہے؟ مجھے زندگی کے کسی پہلو میں مجھے بتا دے کہ ہم نے عبادت کا رویہ اختیار کیا ہے یا بغاوت کا رویہ اختیار کیا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کی ہے یا ان کی بتائی ہوئی لمٹس کو کراس کرتے رہے ہیں؟ ابھی تک کر رہے ہیں۔ 70 سال سے 72 سال ہو چکے، 73واں جا رہا ہے۔ ہم کس منہ سے اللہ سے مانگیں؟ مجھے تو شرم آتی ہے، لیکن ہم مانگتے رہیں گے۔ بچہ جو بھی کرے ماں سے تو مانگتا ہی ہے، ہم بھی رب سے مانگ رہے ہیں، مانگتے رہیں گے۔ لیکن رب، میں نے صبح بھی عرض کیا تھا، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، جب تک قوم اپنے حالات خود نہیں بدلتی ہے، اللہ کریم کا قانون ہی نہیں ہے کہ وہ زبردستی اس کے حالات کو بدل۔ قرآن پاک پڑھے کہ ہم اگر چاہتے تو آپ کو ایک امت واحد بنا دیتے، تم کبھی فرقہ پرستیوں میں پڑھتے ہی نہیں، لیکن ہم ایسا نہیں کرتے، ہمارے قانون کے خلاف، ہمارے دستور کے خلاف۔ ہم تو آزماتے ہیں کہ اللہ کا قانون آ چکا، اللہ کی کتاب آ چکی، پھر اس کتاب کے معلم بھی آپ کے درمیان آ چکے اپنے پورے ماڈل کے ساتھ، کردار کے ساتھ، اس کے باوجود تم فرقوں میں پڑ جاؤ۔ لا تکونوا کالذین تفرقوا، تم نہ ان لوگوں کی طرح ہو جانا جو فرقوں میں پڑ گئے تھے، من بعد ما جاءہم البینات، واضح احکامات کے باوجود۔ تو میں تو جب اپنی مجموعی حالت دیکھتا ہوں، سچی بات ہے مجھے دکھ ہوتا ہے، آپ کو بھی ہوتا ہوگا، آپ بھی میرے ساتھ امید ہے میرے اس دکھ میں شریک ہوں گے۔ پہلی ہی آیت جو ہے اسی کی خلاف ورزی جاری ہے، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ۔ اور ہم اکثر معاملات میں دیکھ لیجئے، ایک طرف سنت رسول اور ایک طرف رسم و رواج، ہم رسم و رواج کو پکڑ لیتے ہیں اپنے شادی بیاہ کے معاملات میں، دیگر معاملات میں، ہماری معاشرے میں ہم تو رسم و رواج میں جکڑے ہوئے۔ اور جی لوگ کیا کہیں گے؟ ہماری کمزوریاں
واضح ہیں۔ تو حضرات گرامی قدر، ہمیں اپنا انفرادی رویہ بدلنا ہوگا۔ سورہ حجرات کا یہ پہلی آیت ہی یہ پیغام ہے۔ میں صبح بھی عرض کر چکا تھا، اب دوبارہ عرض کر رہا ہوں۔ اس کا مطلب یہ پورا قرآن تو ایک طرف رہا، ایک آیت پر، اسی ایک آیت پہ عمل کر لے، ہماری لائن سیدھی ہو سکتی ہے۔ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، معاشی معاملات ہوں، سیاسی معاملات ہوں، معاشرتی معاملات ہوں، ثقافت اور تہذیب سے تعلق، زندگی کا کوئی بھی معاملہ ہو، تم نے اللہ اور اس کے رسول کی خلاف ورزی نہیں کرنی، ان حدود کو توڑنا نہیں ہے۔ لیکن میں نے کہا نا، ہمارا مجموعی رویہ آپ دیکھ لیجئے، ہماری پارلیمنٹ بھی اس آیت کے مطابق پابند ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے دستور کے مطابق چلنے کے لیے۔ ہماری عدلیہ بھی پابند ہے، ہماری ریاست پابند ہے، اور ہمارے سارے ادارے اس کے پابند ہیں۔ میں کچھ نہیں کہتا، آپ خود اس پہ غور کر لیجئے۔ مجموعی طور پر اور انفرادی طور پر ہم نے اطاعت اور فرما برداری اور عبادت والا رویہ اختیار کیا ہوا ہے، یا ناشکری اور بغاوت والا رویہ اختیار کیا ہوا ہے۔ یہی تو وجہ ہے اللہ ہم سے ناراض ہے۔ ابھی بھی رمضان المبارک کی گھڑیاں باقی ہیں۔ اس امت کے لیے پیغام ہے کہ ہم سچے دل سے معافی مانگ لیں، محض ہونٹوں سے نہیں، محض زبان سے نہیں، دل سے معافی مانگ کر اپنی جس دنیا میں رہ رہے تھے اس کو چھوڑ دے اور اس عبادت کی دنیا میں آ جائیں، بغاوت کی دنیا چھوڑ دے، عبادت کے راستے پر آ جائیں۔ یہ میسج ہے، یہ پہلی آیت کا پیغام تھا۔ اور اس کے بعد اب آج اگلی آیات چلیں گی۔ میں نے یہ ایک آیت اس لیے پڑھ لی کہ اگلے جتنے احکامات ہیں اس کے لیے بنیاد وہی پہلی آیت ہے۔ میں نے صبح عرض کیا تھا ہمارے اسلامی دستور کی یہ فرسٹ کلوز ہے، پہلی کلوز ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اب حکم آ رہا ہے پھر ایمان والوں کے لیے، ان جاءکم فاسق بنبأ، تمہارے پاس کوئی فاسق کوئی بڑی خبر لے کر آ جائے تو پہلے تحقیق کر لیا کرو، ایکشن لینے سے پہلے۔ یہ نہ ہو کہ تم ایکشن لے لو بغیر تحقیق کے اور بعد میں شرمندہ ہو جاؤ اور سوری کرتے پھرو۔ پتہ ہے کیا ہوا تھا؟ بنی المستلق ایک قبیلہ مسلمان ہو گیا تھا، تو ولید بن عقبہ کو اللہ کے رسول نے بھیجا، جاؤ وہاں سے زکوٰۃ اکٹھی کر کے لے آؤ۔ وہ گئے، نہ جانے کیا ہوا کہ ڈر گئے، واپس لوٹ آئے اور آ کر کہہ دیا کہ انہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد حضرت جویریہ کے والد حارث بن زرار، جو اس قبیلے کے سردار تھے، وہ ایک وفد لے کر حضور کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ آپ نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ولید تو ہمارے پاس آئے ہی نہیں، انکار کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ کہتے ہیں کہ جب یہ ولید خبر لے کر آئے تھے تو کچھ صحابہ، کچھ ان میں سے، آپ کے ساتھیوں میں سے، بڑے زور دے کر کہنے، حضور جلدی سے ان کی سرکوبی ہونی چاہیے، گورنمنٹ کی ریٹ قائم ہونی چاہیے، ان کی گوشمالی کی جائے۔ کہتے ہیں کہ دستہ آپ روانہ ابھی کرنا ہی چاہتے تھے کہ اللہ کی آیات نازل ہو گئی۔ ایسا نہ ہو تحقیق کے بغیر آپ نے ایکشن لے لیا، قتل و غارت ہو گئی، بعد میں پتہ چلا وہ تو خبر ہی درست نہیں تھی۔ یہ تو ہمارے لیے ہے، اور دنیا میں جو ہو رہا ہے، بس میں اس کی ایک مثال آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ یہ آج کی دنیا، گلوبل ورلڈ،
اس کے لیے تو کمیونیکیشن کا نظام بڑا زبردست ہے۔ میں آپ سے پوچھوں کہ اس دنیا میں ماضی میں کس ملک کے خلاف ایکشن لے لیا گیا، بہت بڑا ایکشن، ایک غلط خبر کی بنیاد پر، جس کا بعد میں پتہ چلا کہ وہ جھوٹی تھی؟ بوجھے کون سی خبر تھی؟ عراق کے بارے میں انٹیلیجنس رپورٹس یہ تھیں کہ ان کے پاس ویپنز آف میس ڈسٹرکشن ہیں۔ امریکہ اپنے ہواریوں کے ساتھ چڑھ دوڑا، اینٹ سے اینٹ بجا کے رکھ دی، ایک ایک کونا تلاش کیا، ایک ویپن نہیں ملا۔ لیکن ان سو کالڈ چیمپئنز آف ہیومن رائٹس کو حیا نہیں آئی کہ دنیا سے معذرت کرتے۔ اللہ اکبر۔ ٹونی بلیئر، جس کے بارے میں عام طور پر دنیا کہا کرتی تھی یہ بش کا پیٹ ہے جی، اس نے بعد میں کہا کہ ہاں یہ خبر غلط تھی، دس واز اے رانگ نیوز۔ دیکھو تو صحیح، اس دنیا میں بھی یہ ہوا، عالم اسلام نے دیکھا جی، اور ظلم کس طرح سے ٹوٹ پڑا ان کے اوپر۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، یہ تنبیہ ہو رہی ہے، یہ سارے صحابہ کے لیے نہیں، یہ ان کے لیے تھی جو ذرا پیش تھے، زیادہ شدت کے ساتھ مشورہ دے رہے تھے کہ جلدی سے سرکوبی کر دی جائے۔ اب ان کو تنبیہ کی جا رہی، وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، یاد رکھو تمہارے درمیان کوئی عام آدمی نہیں ہے، تمہارے لیڈر اللہ کے رسول ہے۔ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ، اگر وہ اکثر معاملات میں جو آپ مشورہ دو فوراً عمل کے لیے تیار ہو جاؤ تو تمہارے لیے مصیبت بن جائے۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، یہ مجموعی کیفیت تھی صحابہ کے کردار کی، لیکن اللہ نے تو ایمان کو تمہارے دلوں میں محبوب بنا دیا ہے۔ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، تمہارے قلوب کو مزین کر دیا ہے، اور تمہیں کفر، فسق اور نافرمانی تمہارے اندر نفرت پیدا کرتی ہے۔ ایسے ہی لوگ تو اولئک ھم الراشدون، یہی تو میرے بندے ہیں جو اللہ کی جو اللہ کے فضل و احسان سے سیدھی راہ پر ہیں۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ بڑا صاحب علم اور حکمت والا ہے۔ اگلا پیغام، وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، یہ پیغام صرف کل کے لیے نہیں تھا، قیامت تک کے لیے۔ اگر مومنین کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑے، دو قبیلے، دو گروہ، اور آج کے حوالے سے دو ملک، تو ہمارا کیا کردار ہونا چاہیے؟ فَاصْلِحُوا، اچھا اقتتلوا، لڑ پڑے کا مطلب یہ نہیں کہ لڑائی ان کا مشغلہ ہے۔ اگر کبھی ایسا ہو جائے کوئی غلط فہمی کی وجہ سے یا اخلاقی کمزوریوں کی کچھ بھی وجہ ہو، ایسا ہو جائے تو پورا عالم اسلام بے چین ہو جائے۔ کسی ملک کے اندر یہ واقعہ ہو جائے تو پورے ملک کے مومنین بے چین ہو جائیں۔ کسی بستی میں دو مومن، دو گروہ آپس میں لڑ پڑے، دو گروہ ہوتے ہیں نا، ایک اس تنظیم کا ایک اس تنظیم کا ہے، لڑ پڑے، ساری بستی بے چین ہو جائے، چین نہ آئے جب تک ان دونوں کے درمیان صلح نہ ہو جائے۔ لیکن ہمارے ہاں رویہ کیا ہے، اس میں پھر ہماری غفلت دیکھیے کیا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہمیں کیا، تجھے پرائی کیا پڑی، اپنی نبیڑ تو اپنے معاملات کو درست کر۔ نہیں بھائی نہیں، جب تک ہمارا یہ رویہ نہیں ہوتا کہ جہاں بھی جھگڑا لڑائی ہو اس میں ہم آگے بڑھ کر پازیٹیو رول پلے کرنے کے لیے تیار ہو، پیچ اپ کرانے کے لیے، صلح کرانے کے لیے، اور اگر آپ کی کوششوں سے آپ کوشش کرتے ہو اور دو گروہ جو لڑ رہے ہیں
آپ سمجھاتے ہو، لیکن وہ ان میں سے ایک گروہ ذرا زیادہ شدت پسند ہے اور وہ زیادتی کیے چلے جا رہا ہے، اور آپ کو تحقیق کرنے کے بعد سمجھ آ گئی ہے کہ یہ زیادتی کر رہا ہے، تو اس کو وارننگ دے کر پھر اس کے خلاف کچھ ایکشن لے لیا جائے۔ کتنا لیا جائے؟ جب تک وہ اللہ کے حکم کی طرف واپس نہ لوٹا ہے۔ فَإِنْ فَاءَتْ، لیکن آپ کے اس گوشمالی کے نتیجے میں وہ سمجھ لے اور وہ لوٹ آئے، معافی مانگ لے، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ، پھر ان دونوں کے درمیان معاملات سلجھا۔ بس یہ نہیں کہ لڑائی معاف کرو، اللہ کے گھر کو صاف کرو، یہ کوئی جو طریقہ نہیں ہے۔ لڑائی کی بنیادیں ختم کرنا ضروری ہے۔ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ، یہ لڑائی صلح کی پر مبنی ہونی چاہیے۔ گھر میں دیکھو، دو بچے لڑتے ہیں، ایک بچہ دوسرے پہ ظلم کرتا ہے، وہ اس کی چیز چھین لیتا ہے، اس کا کھلونا چھین لیتا ہے، ماں کا کام کیا ہے؟ فوراً آتی ہے، جو ظلم کر رہا ہے اس کو ڈانٹتی بھی ہے، ضرورت پڑے تو ایک آدھ لگا دیتی ہے، لیکن صلح وہ کیسے کراتی ہے؟ اس سے کھلونا لے کر جو چھینا ہوتا ہے واپس دوسرے بچے کو دیتی ہے۔ یہ ہے صحیح طریقہ۔ یہی طریقہ گروہوں اور قوموں کے درمیان ہو۔ میں یہاں پر پھر اپنا دکھ کا اظہار کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ عالم اسلام کے دو بڑے نمایاں ملک، دونوں طاقتور، 8 سال برسر پیکار رہے۔ میرے جو بزرگ اس وقت سن رہے ہیں ان کو سب کو یاد ہوگا، ایران اور عراق 8 سال لڑتے رہے، کتنا نقصان ہوا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، مجھے بھی ہوش ہے، ابھی تک سب یاد ہے، ان دنوں میں کیا عالم اسلام نے اپنا رول پلے کیا؟ اس حکم پر عمل کیا؟ نہیں، ہم تماشائی بنے رہے، خاموش تماشائی بنے رہے۔ کسی ایک ملک کو یہ جرت نہ ہوئی، آپ اگر اس کا میری بات غلط ہو تو مجھے اس کی اصلاح کر دیجیے گا، کسی کو جرت نہ ہوئی کہ وہ یہ کہے کہ ان دونوں میں سے ایگریشن کس نے کمٹ کی ہے، کس کا نہ نقصان ہوا؟ امت مسلمہ کا۔ دو طاقتور ملک کمزور ہوئے، خوشی کس کو ہوئی؟ دشمنوں کو۔ لیکن عالم اسلام اپنے معمول کے اندر مگن رہا، سویا رہا، فرض ادا نہ کر سکا۔ انما المؤمنون اخوۃ، ہم تمہیں کیوں کہتے ہیں صلح کرایا کرو، اور یہ صلح انصاف پر مبنی ہونی چاہیے۔ اچھا، وہ تو کل تھا، آج پھر ہمارے سامنے یہ جو سعودی عرب اور ایران کا ایشو پھر کھڑا ہے۔ پورے عالم اسلام کے لیے آزمائش ہے۔ عالم اسلام، پھر کشمیر کا ایشو ہے، عالم اسلام خاموش ہے۔ فلسطین کا ایشو ہے، عالم اسلام خاموش ہے۔ جتنے بڑے بڑے ایشو ہیں، القدس کا ایشو میں نے صبح بھی کہا تھا، ہم بس جمعۃ الوداع کو یوم القدس تو منا لیتے ہیں، لیکن اپنے فرائض سے غافل ہیں۔ کیا ہو گیا ہے ہمیں؟ اللہ، انما المؤمنون اخوۃ، مومن تو آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، بس مجھے ایک ہی جملہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر میں سنا دوں وہ کافی ہے۔ مومن آپس میں ان کا رشتہ کیسا ہوتا ہے؟ کجسد واحد، جیسے ایک جسم ہو، کہ اگر جسم کے ایک حصے میں ایک کانٹا چبھ جاتا ہے، بولیے تکلیف صرف وہیں پر ہوتی ہے؟ کانٹا تو پاؤں میں چبھا ہے، تکلیف سارے جسم کو ہوتی ہے۔ امت مسلمہ اس کو کہتے ہیں کجسد واحد۔ ایمانداری سے بتائیں، اس وقت امت مسلمہ جسد واحد بنی ہوئی ہے؟ نہیں، ٹکڑوں میں تقسیم ہے۔ کشمیریوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ عالم اسلام بے حس ہے۔
اگر جذباتی نہ ہو جاؤں میں تو میرا جی چاہتا ہے میں آپ سے پوچھوں، یہ بے حسی ہے، بے غیرتی ہے، کیا کہیں اس کو، یا بزدلی ہے؟ میں نے ایک جگہ یہ سوال کیا تو ایک صاحب کہنے لگے یہ تینوں باتیں ہیں، اللہ رحم فرمائے ہم پر، تینوں ہی باتیں ہیں، بے حسی بھی ہے، بزدلی بھی ہے، بے غیرتی بھی ہے۔ عالم اسلام کشمیر کے معاملے میں خاموش، دشمن پوری دلچسپی لے رہے، فلسطین کے معاملے میں خاموش، دشمن پوری دلچسپی لے رہے، کانٹا چبا کرتا تھا، عالم اسلام بے چین ہو جایا کرتا تھا۔ پتہ ہے کہ ایک خاتون نے خط لکھا تھا حجاج بن یوسف کو کہ ہمیں ڈاکوؤں نے پکڑ لیا ہے، راجہ طاہر کے ڈاکوؤں نے۔ تو کس طرح بے چین ہو گیا تھا حجاج بن یوسف، وہ کوئی خلافت راشدہ کا بہترین ماڈل نہیں تھا، لیکن وہ غیرت اور حمیت موجود تھی۔ اپنے بھتیجے کو بھیجا محمد بن قاسم کو، کہتے ہیں 16-17 سال کا تھا، اس نے آ کر ان کو آزاد بھی کرایا، صرف آزاد نہیں کرایا، بر صغیر میں اسلام کی بنیاد رکھ دی۔ اسی لیے وہ 10 رمضان کو باب الاسلام بھی کہتے ہیں۔ یہ واقعہ 10 رمضان کو پیش آیا۔ اللہ کہتے ہیں جب محمد بن قاسم کو واپس بلایا گیا تو مسلمان تو ظاہر دکھی ہوئے ہی، ہندو رو پڑے تھے۔ وہ اتنا اعلیٰ حسن سلوک کا مظاہرہ انہوں نے کیا۔ آج ہماری بیٹی عافیہ، بھائی پاکستان کی بیٹی ہے، میں اس عافیہ کی بات کر رہا ہوں جو امریکہ کے قبضے میں ہے۔ جی عالم اسلام خاموش ہے، کسی کی طرف سے بیان پڑا، کوئی سنا، حد ہو گئی۔ ان کا ریمنڈ ڈیوس یہاں 3 قتل کرے دنیا کے سامنے لاہور میں، اور وہ دندناتے ہوئے آئیں اور اسے چھڑا کے لے جائیں۔ ہمارے جی استغفر، ہم اس طرح اتنے بزدل ہو گئے، اتنے بے حس ہو گئے۔ میں آج کیسے میں آپ کے ساتھ کیوں نہ یہ باتیں شیئر کروں؟ اللہ کریم نہیں دیکھ رہے یہ ظلم کا نظام جاری ہے، اور ہم صرف وظیفوں میں، بھائی اسلام وظیفوں کا نام نہیں ہے، صرف رمضان میں سحریوں اور افطاریوں کا نام نہیں ہے، محض لیلۃ القدر منانے کا نام نہیں ہے۔ اصل چیز یہ ہے، لیلۃ القدر کا پیغام میں نے صبح بھی عرض کیا، پرسوں بھی عرض کیا تھا، آج پھر عرض کرنے لگا ہوں، اس لیے کہ آج آخری طاق رات ہے۔ 2 باتیں میں عرض کروں گا۔ اس رات میں قرآن نازل ہوا تھا، غور سے سن لیجیے، اس کی فضیلت کی وجہ ایک عام رات تھی، قرآن نازل ہوا، لیلۃ القدر بن گئی 1000 مہینوں سے افضل۔ اور اس رات میں اگر قیام کرو ایمان کے ساتھ تو پچھلے گناہ معاف ہو سکتے ہیں۔ لیکن ایمان ہے کیا؟ او بھائی وہی تو مسئلہ بنا ہوا ہے۔ ایمان کا معنی یہ ہے کہ آپ نے اپنی زندگی، اپنا مال، اپنا جان، اپنی آنکھیں، ناک، ہر چیز کو امانت سمجھ لیا ہے۔ کیوں؟ ایمان تو اللہ کے ساتھ جان اور مال کا سودا ہے۔ یہ سودا کر لینے کے بعد ہر چیز امانت بن جائے، صرف زبانی نہیں، عملاً ہم اس میں کوئی خیانت نہ کرنے والے ہوں۔ ان شارٹ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے سارے معاملات میں مجسمہ قرآن بن جائیں، ہمارا ایک ایک عمل قرآن ہو۔ وہ جو میں نے صبح بھی پڑھا تھا، قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن۔ یہ ہے لیلۃ القدر کا پیغام، یہ ہے رمضان المبارک کا پیغام۔ لیکن ہم شاپنگ میں الجھے ہوئے، عید کی شاپنگ بس کپڑوں، جوتوں، کھانوں اور ان چیزوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ جو اصل چیز ہے وہ ہم میں بھلا کے رکھی ہوئی ہے۔ اللہ رب العزت سے میری دعا ہے، اللہ کریم ہمیں سمجھ عطا فرما دے۔ آج کی رات قرآن بن جائیے اور معلم قرآن بن جائیے، اٹھ کھڑے ہوں، اس کے پیغام کو لے کر دنیا تک پہنچا دیجیے۔ ایمان
اور جہاد یہی راستہ ہے عزت و آبرو کا، اللہ کے ہاں کامیابی کا، اس وبا سے نجات حاصل کرنے کا اور اپنی مغفرت حاصل کرنے کا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔